السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا مولانا بارک وسلم، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ میرے دوستو، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق حسنہ، ان تمام چیزوں کے واقعات، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کروں گا اور صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق تھا، ان کے تمام واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے متعلق سنانے کا منشا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا ہو، صحابہ کرام کا بھی عشق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور پھر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی محبت کرنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ اس واسطے سنانے کا مقصد ہے، اس لیے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی تمام باتوں پہ جو بھی کہی جائیں گی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام یوں ہی صحابہ نہیں بن گئے بلکہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ قربانیاں دی، پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طرح طرح سے آزمایا، ہر آزمائش میں آپ نے کامیابی حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو انعامات سے نوازا۔ ذکر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صحابہ کرام سے راضی ہیں اور صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان کی قربانی، ان کی محنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو رات کے اندھیرے میں آپ نکلے اپنے حجرہ سے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گئے۔ آپ نے دستک دی تو دروازہ فوراً ابوبکر صدیق نے کھول دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ابھی تک جگ رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے چند دنوں سے ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید اب آپ کو اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دے، اور جب آپ کو ہجرت کا حکم ملے گا تو شاید آپ اپنے ساتھ مجھ ناچیز کو لے جانا پسند کریں گے۔ اسی وجہ سے میں رات بھر جگ کر کے گزارتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس ہمیں ساتھ میں لینے کے لیے آئیں اور میں سو جاؤں اور میرا آپ کو انتظار کرنا پڑے، اس واسطے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے میں کئی رات سے راتوں کو سو نہیں رہا ہوں۔ یہ تھا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ جب آپ رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں، ایک غار ہے جس کا نام غار ثور ہے، اس کے اندر جا کر کے آپ کو دشمنوں سے اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ تو رب کائنات کی قسم میرے دوستو، اس غار میں اس وقت میں راستہ بھی نہیں بنا ہوا تھا، نوکیلے پتھر تھے راستے کے اوپر۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے کے اوپر بیٹھا لیا، اور بیٹھانے کے بعد پھر آپ چل رہے ہیں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید زخمی نہ ہوں۔ ہم میں سے جو لوگ بھی عمرے پہ گئے ہوں گے اور زیارت کے لیے جب اس مقام پہ گئے ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان انسان کا بھی اس غار تک پہنچنا بڑا ہی مشکل ہے۔ شجاعے کے راستے بنا دیے گئے ہیں، لیکن آج بھی اس غار تک پہنچنا نوجوان آدمی کا بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے کے اوپر بیٹھا کر کے اس وقت لے کر کے جا رہے ہیں جب اس وقت میں راستے نہیں بنے تھے، نوکیلے پتھر تھے، پتھروں سے آپ کو ٹھوکر لگتی، لیکن اس کے باوجود آپ اس چڑھائی کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر کے لے کر کے غار تک پہنچ گئے۔ یہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق تھا۔ جب غار کے پاس پہنچے، آپ نے غار کو سب سے پہلے جا کر کے ابوبکر صدیق نے صاف کیا ہے۔ غار کے اندر کچھ سوراخ تھے، اپنے بدن کے اوپر سے چادر کو آپ نے پھاڑی اور پھاڑنے کے بعد ان سوراخوں کو بند کیا، صاف کر لیے۔ کر لینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ اب آپ اندر آئیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کی انگلی کو یا پھر اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس جگہ پر ڈال کر کے بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ران کے اوپر اپنے سر مبارک کو یوں رکھا، اور رکھنے کے ساتھ ہی نیند آ گئی۔ رب کائنات کی قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر جس سوراخ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کو رکھا تھا، ایک سانپ نے آ کر کے آپ کو ڈس لیا۔ ایک بار نہیں کئی بار ڈسا، اس کا زہر آپ کے سر کے اوپر پہنچا۔ زہر کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے آپ جب برداشت نہ کر سکے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ آنسو کے قطرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اوپر گرے۔ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم جگائیں گے، تھکے ہوئے ہیں،
تھکے ہونے کی وجہ سے آپ آرام فرما رہے ہیں، اگر آپ کو ہم بیدار کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ محض اس تکلیف کی وجہ سے اپنے سانپ کے ڈسنے کے درد کو برداشت تو کر لیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا آپ نے گوارا نہ کیا۔ جب آنکھ سے آنسو کا قطرہ رخسار مبارک کے اوپر گرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پوچھا ابوبکر صدیق کیا بات ہے؟ قطرات آنسو کے میرے رخسار پہ گرے، آپ کو کس چیز نے تکلیف پہنچائی؟ کیا تکلیف آپ کو پہنچی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چھپانا چاہے، لیکن اصرار جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے میرے پاؤں کو ڈسا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن یعنی منہ کے تھوک کو آپ نے نکالا ہے، اپنی انگلی پہ لگایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جگہ پہ لگایا جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ دن تھا اور مرنے کے دن تک کبھی پھر وہاں پہ اس طرح کا درد پیدا ہرگز نہیں ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لعاب دہن کے اندر فرما دیا تھا کہ اگر درد ہو، تکلیف ہو، وہاں پہ لگا دی جائے تو لگانے کے ساتھ ہی فوراً درد اور تکلیف ختم ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر بھیجنا ہے اور اسلام کا پرچم دے کر کے آپ کو بھیجنا، آپ کے ہاتھ میں بھیجنا ہے۔ جب بلایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے آنکھ کے اندر درد ہے اور تکلیف زیادہ ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو میرے پاس بلاؤ، چنانچہ حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا اور ان کے آنکھ کے اندر لگا دیا۔ خدا کی قسم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی لعاب دہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میری آنکھ کے اندر لگا ہے تو ایسی صورت میں فوراً وہ تکلیف اور درد مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ معجزہ تھا، وہ تاثیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ عشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا میرے دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، ان کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ اسلام جب غالب نہیں ہوا تھا، تعداد کم تھی، ہجرت کر کے مدینہ کو جا چکے تھے، کبھی جب عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہوتے اور عمرہ کرنے کے لیے آتے مکہ کے اندر۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کا جو 3 چکر ہوگا اس کے اندر آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کہا جاتا ہے اپنے سینے کو پہلوانوں کی طرح یوں نکال کر کے چلنا، 3 چکر لگانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کر رہے ہیں، خیال یہ آیا کہ اب رمل کیوں کرنا، چونکہ اب تو ہماری حکومت ہے، اب تو کفار و مشرکین مکے کے اندر کہیں گلی کوچے کے اندر بھی نظر نہیں آتا، تمام کا تمام مکہ کفاروں سے مکمل طور پہ خالی، اب ہم رمل کیوں کریں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس رمل کو قیامت تک زندہ رکھوں گا اور اپنی پوری زندگی میں جب بھی طواف کروں گا پہلے کا 3 چکر میں رمل کروں گا۔ کیوں؟ عشق نبی کی عشق کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مدینہ سے جب آپ مکے کے اندر آئے تو آنے کے ساتھ آپ نے یہ سوچا کہ جب آئے ہیں تو چلو طواف بیت اللہ کر کے ہم جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ طواف کرنے لگے تو ایسی صورت میں کفار و مشرکین ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو طواف کر رہے تھے ان کی نظریں نیچے کو جھکی ہوئی تھی، آپ کی گردنیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے کفار و مشرکین نے استہزاء کے طور پہ یہ کہا تھا کہ کیا یہ صحابہ اور یہ مسلمان مدینہ جانے کے بعد کمزور ہو گئے؟
کیا وہاں کا آب و ہوا انہیں راس نہیں آیا کہ یہ سب کے سب بالکل نحیف و کمزور نظر آتے ہیں؟ ان کے بدن کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو مکہ کے اندر رہ کر کے ان کے بدن میں طاقت تھی۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او کفار و مشرکین، چھ جائے کہ ہم بدن کے اعتبار سے کمزور لیکن اپنے ایمان کے اعتبار سے ہرگز کمزور نہیں۔ مدینہ کے آب و ہوا نے ہمیں ہرگز کمزور نہیں کیا، ہم تو صرف عاجزی دکھا رہے ہیں اللہ کے حضور، ہم طواف کر رہے ہیں، عاجزی ہم کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے اندر وہ ابھی طاقت ہے، چہ جائے کہ بدن کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے ہم کمزور ہوں لیکن ایمان کے اعتبار سے آج ہم مضبوط ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کفار و مشرکون کو تمہیں جواب دینا ہے، سینے کو نکال کر کے چلنا ہے پہلوانوں کی طرح۔ اب حضرت عمر فاروق یہ کہتے ہیں چہ جائے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب کفار مکہ کے اندر نہیں رہے، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے کانوں سے سنا تھا، اس لیے پوری زندگی اس پہ عمل کروں گا اور قیامت تک آنے والے انسان مسلمان انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلیں گے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق غزوہ تبوک کا موقع ہے، دشمنوں سے لڑائی چھڑ گئی ہے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کی تعداد اس وقت میں صرف 30,000 تھی اور اسلام کے دشمنوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، کمزور تھے مکمل طور پہ۔ 30,000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے ہو رہا ہے، کس طریقہ پر ہوگا؟ یہی وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں مسلمان اور اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے، روپیہ پیسوں کی ضرورت ہے، اس سے جو ہے سامان خریدے جائیں گے، گھوڑے خریدے جائیں گے، اوزار خریدے جائیں گے تاکہ اسلام کو مضبوط کیا جائے، مسلمان مضبوط ہو جائیں، کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہی وہ موقع ہے میرے دوستو، صحابہ کرام نے اپنے عشق کو اس طریقہ پر نبھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے۔ اسی جنگ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق بھی اپنے گھر میں گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے گھر میں گئے، دوسرے صحابہ بھی اپنے گھر میں گئے، جو ملا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا۔ اسی غزوہ کے موقع سے حضرت عمر نے اپنے گھر کے سامان کو 2 حصہ کیا، آدھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ ابوبکر صدیق بھی دور کر کے گئے، سارا کا سارا مال اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا اور گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات پہنچی اور یہ بات معلوم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جتنے بھی دراہم تھے وہ تقریباً 1000 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے رکھتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں سواری کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بھی مال و دولت کی ضرورت ہے، کون دے گا سواری؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ماں سامان کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی کہ اور ضرورت ہے، اور کون دے گا؟ الغرض 7 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی ہر 7 دفعہ 100 اونٹ کا اضافہ کرتے رہے، الغرض 700 اونٹ ماں 700 سامان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو درہم 1000 لے کر کے آئے تھے اس کے اوپر اب ہاتھ رکھتے، یوں اوپر اٹھاتے اور نیچے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ عثمان کے مال کے اندر برکت عطا فرما۔ اور آپ نے کہا کہ عثمان ابن عفان، آج کے بعد آپ کا کاروبار جو بھی آپ کریں گے اس کے اندر اللہ آپ کے مال میں بے حد اضافہ فرمائے گا، برکتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔
یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے اور دل کھول کر کے جب دیا جاتا ہے تو اللہ ان مال کے اندر جو ہے برکت عطا فرماتا ہے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اس مال میں دعا کر کے یہ بتلا دیا کہ ہر اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا مال، اس مال میں اس مال کے بعد جو مال بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ضرور کیا کہتے ہیں برکت عطا فرمائے گا. اس لیے جب بھی موقع آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، مساجد ہو، مدارس ہو، غریب ہو، غربا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر آپ دل کھول کر کے خرچ کیجئے. آپ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خرچے کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور مال و دولت میں بے حد برکت بھی عطا فرمائے گا. اللہ ہم سبوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، صلح حدیبیہ کا موقع ہے. یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کفار و مشرکین سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. جب آپ آئے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم جب آئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی تعداد 1400 تھی، 1400 حدیبیہ کے مقام پہ رکے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی مکہ میں آئے، کفار و مشرکین سے بات کی، کہا کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم عمرہ کر لیں. کفاروں نے کہا کہ نہیں، ہم اس سال آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے، آنے والے سال آپ کر لینا. لیکن جب آپ عثمان غنی سے کہا کہ جب آپ آ ہی گئے ہو تو آپ تنہا طواف کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ میں مدینہ سے یہاں تک آیا ہوں، تو میں ابو جہاں پہ ہوں، وہاں سے جب مکہ کے اندر آپ کے ساتھ آؤں گا تو ایسی صورت میں آپ کے ساتھ میں عمرہ کروں گا، آپ کے علاوہ میں عمرہ کرنے کو ہرگز تیار نہیں. یہ عشق رسول تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر. اس عشق کو لے کر کے آپ زندہ رہا کرتے تھے. صحابہ کرام میرے دوستو، ایک صحابی ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی رسول غزوہ بدر کے اندر ایک مشرک کو آپ نے قتل کر دیا، مقابلہ ہوا، آپ نے قتل کر دیا. تو اس کے بیٹوں نے یہ قسم کھائی کہ زید بن دسنا جب بھی میرے ہاتھ یہ چڑھے گا، چاہے پیسوں کے ذریعے سے انہیں خریدنا کیوں نہ پڑے، جتنا بھی پیسہ لگے گا انہیں خریدوں گا اور پھر اسے قتل کروں گا. رب کائنات کی قسم، حضرت زید بن دسنا کسی بھی طریقہ سے گرفتار کر لیے گئے اور اسے بیچ دیا گیا انہی بیٹوں کے ہاتھ. جب مکہ کے اندر وہ بیٹا لے کر کے آیا، جب ان کے قتل ہونے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان ابن حرب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری جگہ پہ محمد مصطفیٰ کو رکھ دوں اور میں تمہیں آزاد کر دوں تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ رب کائنات کی قسم، حضرت زید بن دسنا یہ کہنے لگے کہ اگر تم نے دوبارہ یہ بات کی تو ایسی صورت میں تیری زبان نکال کر کے تمہارے ہاتھ پہ رکھ دوں گا. میں اپنے گھر سے نکلوں اور گھر کے دروازے پہ اگر اتفاقی طور پر میرے پاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا اگر چبھ جائے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو بھی برداشت نہ کر سکوں، پھر میری جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کرو، انہیں شہید کرو، میں اسے کس طریقہ پر گوارا کر سکتا ہوں؟ یہ تھا میرے دوستو صحابہ کرام کا عشق. آج ہم اور آپ بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر زبان پہ صرف عشق اور عشق کے کلمات ہیں، دلوں کے اندر وہ کلمات کیوں نہیں اترتے؟ آج دن بھر اور صبح سے لے کر کے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ٹھکرایا جاتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہو، اس کے اندر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو غیر کو پسند ہے، جو کافروں کو پسند ہے، جو یہودیوں کو پسند ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. وہ خوشی کے موقع پر ان طریقوں کو تمام مسلمان چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیسی محبت ہوئی؟ صرف زبان سے محبت کرنا میرے دوست کو کافی نہیں ہوگا.
ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے، دعویٰ ہم نے کیا ہے، تو ہمیں محبت کا اظہار بھی کرنا ہوگا۔ صرف سال میں ایک دفعہ ہم غریبوں کو کھانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کھلائیں گے تو یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ بھی محبت کا ایک درجہ ضرور ہے، لیکن میرے دوستو صرف یہی محبت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ سال میں ایک ہی دن کا بلکہ ہمیں پورا سال 24 آورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان صحابہ کرام کا اس طریقہ پر تھا۔ جنگ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ایک انصاری خاتون ہے صحابیہ جس کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان تک جب یہ بات پہنچی، سواری کے اوپر سوار ہوئی اور گھوڑے کو میدان احد کے طرف آپ نے دوڑا دیا۔ راستہ میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بتلاؤ، آپ کیسے ہیں؟ وہ صحابی رسول یہ کہنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن تیرا شوہر میرے ساتھ میدان کارزار کے اندر تھا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان کا تو مجھے معلوم نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا بیٹا میرے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھی، پھر ایک سے ملاقات ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا، اس نے بھی کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہارا باپ میرے ساتھ لڑائی میں شریک تھا، وہ شہید ہو چکا ہے۔ پھر ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی یہی پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا میرے ساتھ لڑائی میں شریک تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ چار گھر کے افراد مردوں میں سے شہید ہو گئے، جن کا بیچ کے عورتوں کا مکمل طور پہ وہ سہارا ہوا کرتے ہیں۔ باپ سہارا ہوتا ہے، شوہر سہارا ہوتا ہے، بیٹا سہارا ہوتا ہے، اور اس طریقہ پر بھائی سہارا ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن ذرہ برابر یہ فکر نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہیں پہ جا کر کے ڈائریکٹ اپنے سواری کو روکی، روکنے کے بعد اتری، دامن رسول کو اس خاتون نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری نظر آپ کے اوپر پڑی اور جب ہم نے محسوس کیا کہ آپ زندہ ہیں، تو یہ تمام غم جو شوہر، بیٹا اور اس کے علاوہ بھائی اور باپ کی شکل میں تھا، وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے، وہ غم ختم ہو گیا۔ یہ تھی عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے میرے دوستو۔ اور اس کے علاوہ اس طریقہ پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان بھی اگر یہ عشق کر لیں صحابہ کرام کی طرح تو پھر نہ جانے دنیا کا کیا عالم ہوگا۔ آج اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے، یہ لکھ دیتا ہے آئی لو محمد، تو سرکاریں ہل جاتی ہیں، FIR درج کر لیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم تمام مسلمان کہ دلوں کے اندر صحابہ کرام کی جتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا اگر آدھا بلکہ پاؤ حصہ بھی محبت آج کے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور وہ اس پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے، تو خدا کی قسم یہ دشمن ہمیشہ کانپتے نظر آئیں گے۔ آج صرف آئی لو محمد لکھنے کی وجہ سے یہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تقریباً پورے کے پورے مسلمان اگر اس طریقہ پر لکھنے لگے اور محبت کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے کرنے لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ میرے دوستو، دہلی کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک فقیر کا، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک فقیر لائن میں لگا ہوا ہے فقیروں کے، اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس فقیر کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی کیسی محبت ہے، ویسی محبت ہی صحیح اگر آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ، مصیبتوں کا جو انبار آیا ہوا ہے وہ تمام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا، فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، پیچھے سے پرس نکالا، اس نے پیسے دیے، آگے بڑھ گیا، وہ پرس رکھنے لگا، کچھ دوری کے بعد جا کر اس کا پرس نیچے گرا، آگے بڑھ گیا، اب یہ فقیر دوڑ کر کے گیا اور وہ پرس اٹھایا، آواز دیا، لیکن وہ سنا نہیں۔
पर्स को अपने पास रख लिया। एक हफ्ते के बाद उसकी बीवी ने ख्वाहिश जाहिर की उस अंग्रेज़ की कि तुम तो जामे मस्जिद देख करके आ गए, चलो छुट्टी है, मुझे भी लेकर के चलो, दिखलाओ। चुनांचे जब वो आया अपनी बीवी के साथ, उस फ़कीर की नज़र उस अंग्रेज़ के ऊपर पड़ी तो पढ़ने के बाद फ़ौरन गया, कहा कि भाई रुक जाओ, एक हफ्ता पहले आप आए थे, आपका पर्स गिर गया था, ये पर्स हमने उठाए थे, आपको आवाज़ दी, सुने नहीं, ये पर्स मेरे पास अमानत के तौर पे था, आप ये ले लो। अंग्रेज़ हैरान हो गया, पर्स को खोला और खोलने के बाद देखा तो पैसा मुकम्मल तौर पे यूं ही पड़ा हुआ है। एक पैसे, एक नोट उसके अंदर से उसने नहीं निकाले। पूछा के बाद क्या है, तुम इतना पैसा था, अगर रख लेते तो तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाती, तुमने क्यों ना ऐसा किया और क्यों मुझे वापस कर दिया। रब्बे कायनात की कसम है, वो फ़कीर ये कहने लगा कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हमने सुना है कि तमाम के तमाम उम्मती अपने अपने नबियों के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे होंगे, तुम भी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे होगे और मैं भी मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चल रहा हूँगा, और तमाम की शिकायतें उनके नबियों के पास उम्मती के ताल्लुक़ से रखे जाएंगे। जब तुम्हारे नबी की मुलाकात मेरे नबी से होगी और जब तुम ये शिकायत करेंगे अपने नबी के पास कि तेरा उम्मती का वो एक आदमी जो है मेरा पर्स ले लिया था, तो फिर मेरे नबी तुम्हारे नबी से किस तरीक़ा पर नजरें मिला सकेंगे। बस यही डर और खौफ था जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पैसे को जर्रा बराबर खर्च न किया और जर्रा बराबर हमने खयानतदारी नहीं की कि मेरी इन हरकत की वजह से मेरे नबी की नजर तुम्हारे नबी के सामने कहीं झुक न जाए। अगर आज इतनी सी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो जाए तो खुदा की कसम ये नफरतें भी दूर होंगी, ये खयानतदारी भी दूर हो जाएगी और अमानतदारी तमाम इंसानों के अंदर इंशाअल्लाह ज़रूर पैदा हो जाएगी और तमाम हुकूमतें भी इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से अच्छा पहल उसके अंदर जाएगा। एक आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से हुकूमतें घबराती हैं। अगर तमाम मुसलमान सही तौर पर अगर इसके नबी में झूम करके अगर वो मोहब्बत का इजहार अपने अमल से करना शुरू कर दे तो बड़ी से बड़ी हुकूमत है इंशाअल्लाह उखड़ करके निस्तो नाबूद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए।